السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ آج میں بات کروں گا قد بڑھانے کے حوالے سے۔ قد بڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے اور میڈیسن کھانے کی صحیح عمر کیا ہے اور اس کی قد نہ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور ہومیوپیتھک ادویات کیا ہیں، میری کلینکل پریکٹس کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قد بڑھنے کی عمر دیکھیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ جلد بالغ ہو جاتی ہیں، یعنی بیٹیاں بیٹوں سے جلد بالغ ہوتی ہیں۔ ان کی جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 11 سال سے 14 سال کے اندر وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور بیٹے جو ہیں وہ لیٹ بالغ ہوتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ 13 سال سے 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں میں، بیٹیوں میں قد بڑھنے کی جو صحیح عمر ہوتی ہے وہ 11 سال سے 15 سال تک ہے۔ میڈیکل سائنس تو زیادہ عمر بتاتی ہے، 17، 18 یا 19 سال تک بتاتی ہے، یا 21 سال تک بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ قد بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے جو دیکھا ہے، میری جو آبزرویشن ہے پاکستان کے بچوں کو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بچے جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ان کا قد بڑھنے کی صحیح عمر ہے 11 سال سے 15 سال تک، اور لڑکوں کی صحیح قد بڑھنے کی عمر ہے 13 سال سے 16 سال تک یا 17 سال تک۔ یعنی لڑکوں کی عمر لاسٹ ایج جو ہے وہ 17 سال تک ہے۔ اسی طرح دوائی کھانے کی بھی جو صحیح عمر ہے وہ لڑکیوں کی سمجھیں کہ 11 سال سے 16 سال کر لیں، اور لڑکوں کی 13 سے 17 سال تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکیوں کی عمر 15-16 سال سے ابو ہو چکی ہے تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں 18، 20، 22 سال کی، قد چھوٹا ہے، میں ان کو دوائی ہی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں بیٹا آپ کا جو گروتھ پیریڈ تھا وہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح لڑکے بھی بعض دفعہ آتے ہیں جو ٹین ایج سے گزر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 18-19 سال کے بعد پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ابھی چانس بہت کم ہے۔ اگر آپ کی عمر 17-18 سال ہے بہت کم چانس ہے۔ 19 سال کے بعد تو میں میڈیسن نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، گروتھ پیریڈ گزر چکا ہے، آپ کی ٹین ایج گزر چکی ہے، اب آپ کا قد جو ہے وہ مزید بڑا نہیں ہو سکتا۔ بعض 20-22 سال کے بچے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ لوگ تو کہتے ہیں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ بہت کم خاندانوں میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صحیح دوا کھانے کا جو بیٹیوں کا ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں 11 سے 15، اور لڑکوں کا 13 سے 17 سال تک صحیح ٹائم ہے دوا کھانے کا۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر ایک پچوٹری گلینڈ ہے جو قد بڑھانے کا ذمہ دار غدود ہے۔ اس کی رطوبات سے جو ہے، پچوٹری گلینڈ کی رطوبت سے، اس کے ہارمون سے قد بڑھتا ہے۔ اگر اس کے ہارمونز میں کمی آئے، فرق آئے، صحیح نہ ہو تو قد بڑھنے میں فرق آتا ہے، قد صحیح نہیں بڑھتا۔ دوسری ایک وجہ جینیٹک ہوتی ہے۔ اگر والدین کا قد چھوٹا ہے تو ظاہری بات ہے بچے کا قد بھی چھوٹا ہوگا۔ اگر والدین کا قد لمبا ہے تو بچوں کا قد بھی لمبا ہوگا۔ لیکن اگر والدین کا قد ٹھیک ہے، بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، تو پھر اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کیلشیم ڈیفیشنسی کی۔ بچے آج کل کے دودھ نہیں پیتے، ان کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ اب دودھ نہ پینے کی وجہ سے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گروتھ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ان کو ٹانسلز کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے صحیح خوراک نہیں استعمال کرتے، دودھ نہیں، فروٹ نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے، بازاری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں اور ان کا قد جو ہے وہ صحیح نہیں بڑھتا۔ تو لہٰذا جو کھیلنے کودنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا قد بڑی اچھی طرح سے بڑھتا ہے، لیکن جو بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، کھیلتے کودتے نہیں، یا بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہیں، یا وہ دودھ نہیں پیتے، ٹھیک ہے، یا جینیٹیکلی مسئلہ ہے، تو ان کا قد جو ہے، یا ہارمونز کی خرابی ہے تو ان کا قد جو ہے وہ صحیح نہیں بڑھتا۔ تو لہٰذا ان وجوہات کو غور کرنا چاہیے، بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، ان کو کھیلنے کودنے کا موقع دینا چاہیے، ان کے ذہن پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو آزاد رکھنا چاہیے، ان سے مشقت نہیں کروانی چاہیے۔ میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں کہ بچے نے کہا کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میرا قد صحیح بڑھ رہا تھا، لیکن جب 13-14 سال کی عمر میں گھر کے اندر کو کام ہوا، گھر بنانا پڑا، مزدوری کی، وزن اٹھایا بچے نے، تو بچے کا اس وقت قد رک گیا۔ یعنی مشقت کرنے سے بھی جسم کے اوپر بوجھ، یہ جو گروتھ پیریڈ ہوتا ہے، اس گروتھ پیریڈ میں بچے سے مزدوری نہیں کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ بچہ مزدوری کرے گا، وزن اٹھائے گا، تو ممکن ہے اس کا قد جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آئے۔ تو لہٰذا اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے؟ میری کلینکل پریکٹس میں موسٹلی
ایک ہماری میڈیسن ہے میڈورینم۔ میڈورینم جن لوگوں کے قد جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہے ہوتے، میڈورینم کے لیے بہت معاون ہے۔ میرا استعمال کیا ہے کہ میڈورینم 1 ml کی ایک ڈوز میں دیتا ہوں ہفتہ وار، یعنی میڈورینم کے 5 قطرے لینے ہیں اور ہفتے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے ہیں، اور اس طرح 3 ماہ تک مسلسل میڈورینم 1 ml کے ڈراپس استعمال کرنے ہیں۔ 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں استعمال کریں، ہفتے بعد دوبارہ ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ہفتے سے پہلے آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ میڈورینم کے بعد ہماری دوسری ایک میڈیسن آتی ہے بیریم کارب یا بریٹا کارب۔ بریٹا کارب جو ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی جسمانی گروتھ کم ہو رہی ہے، جن کا قد کم نہیں بڑھ رہا، جن کی ذہنی گروتھ نہیں ہو رہی۔ پچوٹری گلینڈ کے لیے جو ہے وہ بریٹا کارب بہترین ہے۔ بریٹا کارب پچوٹری گلینڈ کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے، ہارمونز کو ٹھیک کرتی ہے، اور بچوں میں ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بھرپور بہتر ہو جاتی ہے، ان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، ان کے جسم کی گروتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ بیریم کارب کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ بریٹا کارب یا بیریم کارب 2 ناموں سے آتی ہے، ایک ہی میڈیسن ہے۔ بریٹا کارب کو 30 طاقت میں، اگر آپ پاکستانی لیں گے تو بریٹا کارب ہوگی، اگر جرمن کی لیں گے تو اس کے اوپر بیریم کارب لکھا ہوگا، بیریم کاربونیٹ۔ بیریم کاربونیٹ 30 طاقت کے 5 قطرے صبح پینے ہیں 2 گھونٹ پانی میں، بس کھانے کے بعد، ایک خوراک روزانہ۔ یہ 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ تک مسلسل آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بیریم کارب کے 5 قطرے 30 طاقت کے روزانہ صبح کھانے کے بعد۔ بیریم کارب کے بعد تیسری جو دوا ہے وہ ہے کیلشیم فاس۔ کیلشیم فاس 30 طاقت کے 5 قطرے روزانہ شام کو کھانے کے بعد۔ تو اس طرح یہ بھی کیلشیم فاس بھی 2-3 ماہ روزانہ، یعنی آپ بچے کو اگر قد نہیں بڑھ رہا، یہی نسخہ آپ اگر چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ 5-7 سال کا 8-9 سال کا ہے، چھوٹا نابالغ بچہ ہے اور اس کا قد رک گیا ہے، اس کی گروتھ رک گئی ہے، ویسے تو اس کو صحیح چیک اپ کرانا چاہیے، اس کا کوئی جگر میدے کا مسئلہ تو نہیں، اگر کوئی اور پرابلم نہیں تو آپ یہ میڈیسن اس بچے کو بھی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو یہ میڈیسن بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں ہارمونز کے لیے بھی۔ اور کیلشیم فاس جو میڈیسن ہے، کیلشیم فاس میڈیسن یہ ہڈیوں کی گروتھ کے لیے بہترین ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیریم کارب پچوٹری گلینڈ اور ہارمونز کو ٹھیک کرے گی، کیلشیم فاس جو ہے یہ کیلشیم فاس ہڈیوں کی نشو و نما میں بہتری لائے گی، اور انشاءاللہ بچے کا جو قد ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، میڈورینم 1 ml ہفتہ وار ایک خوراک لینی ہے۔ بیریم کارب جو ہے بریٹا کارب 30 طاقت کے صبح 5 قطرے کھانے کے بعد استعمال کرنے ہیں 3 ماہ مسلسل، اور کلکیریا فاس کیلشیم فاس جو ہے اس کے 5 قطرے کھانے کے بعد جو ہیں وہ شام کو کھانے کے بعد استعمال کرنے ہیں تھوڑے سے پانی میں، اور اس طرح یہ مسلسل 2 ماہ 3 ماہ مسلسل دوا استعمال کرنے سے بچے کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اندرونی جو رکاوٹیں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور خوراک میں جو ہے وہ بچے کو خاص طور پر کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرائیں، بازاری چیزوں سے پرہیز کرائیں، فروٹس زیادہ استعمال کریں، انڈے کا استعمال کریں، گوشت کا استعمال کریں، اور روزانہ دودھ دیں۔ جو بچے روزانہ دودھ پیتے ہیں ان کا قد میں کبھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے دودھ پینے والے ہوتے ہیں ان کے قد میں رکاوٹ نہیں آتی، ان کا قد چھوٹا نہیں رہتا۔ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، میں جب پوچھتا ہوں کہ بچہ دودھ پیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں۔ 90% بچے جو ہیں جن کے قد کے لیے جو میرے پاس آتے ہیں وہ دودھ نہیں پیتے، تو لہٰذا بچوں کو دودھ پینا چاہیے، بچے کو روزانہ 1 گلاس دودھ پینا چاہیے۔ تو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں، ادویات استعمال کریں، یا مجھ سے آن لائن کنسلٹ کر لیں، اور دن کے اوقات میں رابطہ کیا کریں، رات کے اوقات میں رابطہ نہ کیا کریں، یا واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں۔ میں ڈسکرپشن میں میڈیسن لکھ دوں گا، اوپر بھی میڈیسن جو ہے ویڈیو کے اندر بھی میڈیسن لکھ دوں گا، تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔